بزم علم و عقیدت میں ہمارے دو معزز علماء کرام ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ روزانہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ روز ہم کسی ایک موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ آج ہمارا موضوع ہے، چونکہ ماہ رمضان آ گیا، پہلا روزہ ہے، آج سے اگر پلان کریں کہ ہم اس رمضان کے ذریعے اپنی زندگی کو کیسے تبدیل کریں، خود کو کیسے بدلیں۔ لوگ تبدیلی کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ تبدیلی دراصل اس کا آغاز اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ تو ہم اپنی ذات میں کیسے تبدیلی لائیں کہ اس کے بعد گھر میں تبدیلی لائیں، اس کے بعد معاشرے میں تبدیلی لائیں، اس کے بعد ملک میں تبدیلی لائیں، اور اگر اللہ تعالیٰ ہمیں سعادت بخشے تو پھر ہم اپنے کمالات کے ذریعے پوری دنیا میں تبدیلی لائیں۔ تو رمضان المبارک، آؤ اپنی زندگی کو بدلیں، یا آؤ کس طرح اپنی زندگی کو بدلیں، آؤ تہیہ کریں کہ آج سے ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے۔ تو یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ مفتی صاحب، کیسے بدل سکتے ہیں ماہ رمضان کے ذریعے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید، اللہ کا کلام نے واضح طور پر ایک نظریہ پیش کر دیا کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو زندگی کیوں دی ہے اور موت کو کیوں پیدا فرمایا ہے۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات، کہ موت اور زندگی اللہ نے اس لیے پیدا کی ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ دیکھیں قبلہ، انسان پیدا ہونا یہ کمال نہیں ہے، انسان کا بچہ انسان ہی پیدا ہوتا ہے، لیکن انسان بننا کمال ہے۔ ہاں، تبدیلی اصل میں یہی ہے۔ اچھا، تبدیلی کا جو طریقہ قرآن نے مجید فرقان حمید نے اور اللہ کے کلام نے جو بیان کیا ہے نا، وہ یہی بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو بدلے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ، پھر بعد میں گھر والوں کو، فیملی کا نمبر ہے کہ اپنے اہل خانہ کو بچاؤ۔ تو یہ تبدیلی کا آغاز پہلے اپنی ذات سے، کیونکہ ایک فرد پورا ایک معاشرہ ہوتا ہے۔ میں نے ایک جگہ پڑھی تھی بات کہ اس دنیا میں آخری انسان آپ ہیں۔ اچھا، آپ کے مرتے ہی یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یعنی اگر میرا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر دنیا میرے لیے تو ختم ہو گئی دنیا۔ تو گویا ہمیں رمضان شریف جب آتا ہے تو ہمیں یہ نظریہ رمضان دیتا ہے کہ اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کے کھانے کے اوقات تبدیل ہو جاتے ہیں، سونے کے اوقات تبدیل ہو جاتے ہیں، آپ کے کاروباری اوقات، آپ کے دیگر معاملات، ملاقاتیں، کانفرنس وغیرہ، پروگرام، سب کچھ، یعنی رمضان پوری زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے۔ اور گویا انسان کو یہ باور کراتا ہے کہ انسان چاہے تو انسان اپنے آپ میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ تو تبدیلی لانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان قرآن مجید فرقان حمید جو عطا کیا گیا ہے، جو رمضان میں ہمیں شیڈول بتایا گیا کہ آپ کو گناہوں سے بچنا ہے، غیبت نہیں کرنی، جس طرح ہم بچتے ہیں نا رمضان میں۔ جیسے عام طور پر لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ جو غیر ضروری کام ہے نا وہ ہم افطار کے بعد کریں گے، اور ان کا ایک مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ شاید افطار کے بعد رمضان ختم ہو جاتا ہے۔ بھائی روزہ ختم ہوا ہے، رمضان ختم نہیں ہوا ہے۔ تو لہٰذا رمضان المبارک کی بابرکت ساعتیں، یہ 24 گھنٹے، یہ ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ زندگی گزارو رمضان کی طرح، اور جب موت آئے گی تو پھر آئے گی عید کی طرح۔ کیا بات، جی مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ حضرت نے ذکر فرمایا کہ ہماری زندگی کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہے، اور یقینی سی بات ہے کہ جب ہم عبادت کر رہے ہیں تو اس عبادت کے لیے گائیڈ لائن بھی اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمائی۔ صحیح۔ اور خاص طور پر رمضان سے متعلق سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ مہینہ آئے تو 4 چیزوں کو اختیار کرنے کا سرکار نے حکم دیا۔ پہلی یہ کہ کثرت سے ہم ذکر کریں اور استغفار کریں، اور دوسرا سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 چیزیں وہ ہیں کہ جس کے بغیر تمہارا کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ اس میں ایک ہے جنت کی طلب، اور دوسرا جو ہے وہ جہنم سے پناہ مانگنا۔ یہ 4 چیزیں سرکار علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ تو ہم استغفار بھی کریں، جنت کی طلب کے لیے جو کوشش ہیں وہ بھی کریں، اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی بھی کوشش کریں۔ اب یہاں پر ایک اور چیز دیکھیں کہ ہمیں ہدایت چونکہ حاصل کرنی ہے کہ جہنم سے کیسے بچنا ہے، جنت کی طرف کیسے بڑھنا ہے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسی ماہ میں قرآن ہمیں عطا فرمایا، صحیح، اور فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ یہ جو قرآن تمہیں دیا گیا ہے یہ ساری ہدایت، انسانیت کے لیے ہدایت ہے، اور جو اس سے ہدایت حاصل کرے گا وہ تقوی پہ پہنچ جائے گا، وہ تقوی سے متصف ہو جائے گا، اور حقیقتاً تقوی والے لوگ اس سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور تقوی کیسے ملے گا؟ وہ روزے سے ملے گا، کہ جیسے کہ فرمایا کہ لعلکم تتقون، کہ تم متقی ہو جاؤ۔
اب یہاں پر جو اصل ہمیں دیکھنا ہے کہ اب ہم اپنے آپ کو تبدیل کیسے کریں. تو دیکھیں یہ ایک نیچرلی ایک ہماری جو طبیعت ہے نا اس کے اندر یہ چیز رکھی ہے کہ اگر ہم کوئی کام 3-4 ہفتے تک اپنا لیں تو وہ ہماری عادت میں شامل ہو جاتا ہے. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ میری زندگی میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو میری عادت میں برائیاں ہیں. تو ان برائیوں کو آپ نوٹ ڈاؤن کریں اور ضروری نہیں کہ ساری برائیاں ایک ساتھ چھوٹ جائیں. آپ کوشش کریں کہ کوئی ایک برائی کو آپ ٹارگٹ کر لیں کہ یہ مجھے چھوڑنی ہے اور ایک اچھی عادت اس کے اگینسٹ مجھے اپنانی ہے. گریجولی کریں, گریجولی آپ کریں. آپ جب اس طریقے سے کریں گے نا تو اگر آپ کے اندر 10 برائیاں ہوں گی تو انشاءاللہ آپ 2 کو اگر ٹارگٹ کریں گے تو آہستہ آہستہ آپ کی ذات کے اندر سے یہ برائیاں ختم ہو جائیں گی. اور 2 اچھی عادتیں ایڈ کرنے کی کوشش کریں. آپ زیادہ اپنے اوپر برڈن بھی نہ ڈالیں. آپ نہ پڑھیں تہجد اگر آپ سے نہیں پڑھی جا رہی, آپ سے اشراق چاشت, ویسے تو ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے, لیکن ایک بندہ جو گناہوں کے اندر مبتلا ہے وہ پہلا ٹارگٹ اپنا یہ رکھے کہ میں تہجد بھی پڑھ لوں, میں 4-4 5-5 مرتبہ قرآن پاک بھی مکمل کر لوں اور اس میں مجھے قرآن کا پیغام بھی سمجھ میں نہ آئے. تو اس سے بہتر پھر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی عادتوں کو چینج کرنے کی طرف کوشش کرے. اور یہ ہمارے لیے بڑا اچھا موقع ہے کہ اس میں ہمیں صرف نفس پہ کنٹرول کرنا ہے. ہمارا جو اندر کا نفس ہے جو ہمیں برائی کی طرف لے کر جاتا ہے صرف اس سے مقابلہ کرنا ہے. شیطان کو تو ویسے ہی جکڑ لیا جاتا ہے. تو ہمارا ایک دشمن ہم سے ویسے ہی ہائیڈ ہو چکا ہے. تو یہاں پر ہماری ایک پریکٹس اور بھی ہو جائے گی کہ آپ کم از کم اپنی ان 2 عادتوں کے حوالے سے جو ہے وہ آپ جو اپنا نفس ہے اس سے مقابلہ کر کے آپ فائدہ اختیار کر سکتے ہیں. تو اس مہینے کی زیادہ سے زیادہ برکات کو سمیٹنے کے لیے کوشش کریں کہ آپ اپنی عادتوں کو چینج کرنے کی طرف متوجہ. بہت خوب, ماشاءاللہ. چونکہ کراچی میں عصر کا وقت ہو گیا ہے تو باری باری ہم سارے مہمان علماء کرام ثنا خواں نماز عصر بھی ادا کریں گے اور پروگرام بھی جاری رہے گا.